بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام قاسم رضی اللہ عنہ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ جب سے میرے ابا کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے آج تک میں نے آپ سے جو چیز مانگی وہ آپ نے مجھے عطا کی، اور آج میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ آپ نے کہا آج اپنے مظلوم چچا سے کیا سوال کرو گے قاسم؟ امام قاسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب جا رہے ہیں میدان میں، مجھے بھی جانے کی اجازت دیں۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب کے لاشیں اٹھا کر لا رہا ہوں، تمہارے 2 بھائی شہید ہو گئے، اب تم بھی نہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو۔ پہلی دفعہ جب چچا کی زبان سے نہیں سنا تو روتے روتے سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کے خیمے میں چلے گئے اور پھوپھی جان سے کہا پھوپھی جان آج قاسم یتیم ہو گئے۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے سینے سے لگایا اور کہا کہ کیا ہوا؟ امام قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بابا کے جانے کے بعد میرے جملے مکمل نہیں ہوتے تھے کہ چچا جان میری ساری مرادیں پوری کر دیا کرتے تھے، مگر آج چچا نے نہیں بول کر بتا دیا کہ میں یتیم۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبر کرو، میں بات کرتی ہوں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قاسم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے بازو پر پڑا تو آپ کو اپنے بابا کی شہادت کا وقت یاد آ گیا کہ جب بابا نے مجھے وصیت کے طور پر ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا اور کہا کہ جب مشکل وقت آئے تو تب یہ کھول کر پڑھنا۔ آج چچا نے نہیں بول کر یتیمی کا احساس دلایا، اس سے زیادہ مشکل کا دن کیا ہوگا؟ انہوں نے تعویذ کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ قاسم اس دن کو تم کربلا ہوگے اور بھوکے پیاسے ہوگے، میں نہیں ہوں گا تو میرے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کرنا اور حسین رضی اللہ عنہ کو میرے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا اور ان پر جان نثار کر دینا۔ امام قاسم رضی اللہ عنہ نے سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ چچا جان یہ دیکھیں شہادت کی سند لایا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پر کیفیت طاری ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وصیت پڑھنے کے بعد امام قاسم رضی اللہ عنہ کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی، امامہ باندھا اور قاسم رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ان سے جنگ میں جانے کی اجازت دی تو ماں نے اجازت دے دی۔ جب امام قاسم رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو عمر بن سعد نے کہا کہ ارزاق قاسم سے جنگ کرو۔ ارزاق نے کہا کہ میرے بیٹے ہی قاسم کے لیے کافی ہیں تو قاسم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھیجا تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے ارزاق کے سارے بیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ارزاق میدان کربلا میں خود آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ قاسم کی لاج رکھنا۔ اتنا کہنا تھا کہ ارزاق کے بھی 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ علی کا پوتا ہے، اس سے علیحدہ علیحدہ جنگ کر کے جیتا نہیں جا سکتا۔ تو سارے لشکر نے قاسم رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور اتنے تیر چلائے کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر کے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کے لاشے کو لا کر خیمے کے پاس رکھا تو سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور کربلا میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔